हमारे प्रोग्राम का मौक़िफ़ भी यही है कि ये जो एक्ट है ये ख़वातीन के लिए काम करता है, ख़वातीन के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। 354 इसमें अगर 354 ए है, बी है, सी है, कैटेगरीज़ हैं कि अगर खुदा न खास्ता जो है वो ख़ातून को कितना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है या उसको जो है वो अरेस्ट कितना किया गया है या उसके साथ जो है वो नारवा सलूक की नौयत क्या है, और फिर जो है वो देखने वाले उसके पास जो है वो लोग कितने हैं, क्या ये पब्लिक प्लेस पे हुआ, किसी कमरे में हुआ, कहाँ हुआ, कोई उसका जो है वो गवाह मौजूद है नहीं मौजूद, ये तयन किया जाता है। उसके बाद जो है ये केसेस जो है वो चलते हैं और फिर जो है वो लोगों को सज़ा मिलती है। लेकिन अगर केस ही डिले रहेगा और वो मुजरिम जो मुल्ज़िम जो फिर रहा है बाहर और उसे जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसको वो इतना टाइम मिल रहा है कि वो बाहर जो है वो आज़ादी से फिरेगा। और ये केस पे केस जो है वो कितने एप्लीकेशंस इसके रजिस्टर्ड हो चुकी हैं पाकिस्तान में कि इस वक्त ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक इख्तियार किया गया है उसकी बेतहाशा इस वक्त लाइन लगी हुई है। डॉक्टर साहब ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों केसेस हैं, लाखों केसेस, लाहौर समेत पंजाब भर का ये मसला है। सुहेल भाई ने भी ये कहा, वकील साहब ने रोशनी डाली कि लाहौर में नहीं है ये पंजाब भर की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबान है ये उनका मसला है और ये लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ख़वातीन ज़्यादातर मदई हैं इस जुर्म में, इस एक्ट में जो है कंप्लेनेंट ख़वातीन है और ख़वातीन को गवाहान लाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद वकील को लेकर जाना भी ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वकील ने जिसने इंसाफ लेकर देना है उसने आधा केस, आप सुहेल एडवोकेट जो है उनसे उनके मुताबिक आधा केस रह गया कचहरी में, आधा केस चला गया सेशन कोर्ट में। अब जाहिर बात है उसके साथ और सेक्शन भी लगे होते हैं, जुर्म लगे होते हैं, उसके मुताबिक कोई इस्तगासा भी किसी ने फाइल किया होता है। अब वो कहते हैं मजिस्ट्रेट साहिबान कि ये 354 जो है ऊपर इसके लिए जाएं। हाँ। अब एक सफ़र उसको तय करना पड़ेगा सेशन कोर्ट के लिए, अब एक सफ़र तय करना पड़ेगा कैंट कचहरी के लिए, अब इसके लिए दो बुकला करने पड़ेंगे। तो मसाइल तो बढ़ गए। वो इंसाफ लेने के लिए ख़वातीन आती हैं कि ट्रायल में जल्द सज़ा हो। और एक वो खातून जो बेचारी पहले ही परेशान है, एक ऐसे जो है वो शख्स के हाथों बेचारी पहले ही जो है वो हैरेस हो चुकी है और उसको जो अब्यूज़ किया जा चुका है, तो वो पहले ही परेशान है और उसको फिर मज़ीद परेशानी का सामना हो, डिले पे डिले हो, डेली तारीख पे तारीख हो, तो ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चीफ जस्टिस साहब से हमारी भी अपील है कि इसको दोबारा जो है वो मजिस्ट्रेट लेवल पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन बावसूख ज़रा ये कहते हैं आज़म साहब के यहाँ पर केस जो है वो डिले थे जिसकी वजह से जो है वो ये एक्शन लिया गया, अदरवाइज़ जो है वो शायद इस तरह से जो है वो केस सेशन कोर्ट में जो है वो ना जाते। जी मेरी भी डॉक्टर साहब मेरी भी कुछ वकला से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो ट्रायल है और ये भी कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, उसके बाद ये सेशन कोर्ट में मामला गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर एक साल दो साल हो जाते हैं, लेकिन जो सेशन कोर्ट में ट्रायल ये गया है वो स्पीडी ट्रायल हो जाता है, ज़रा उससे ज़रा जल्दी ये नीचे भिजवा देते हैं। लेकिन बात ये भी ठीक है, आप वाली जो आपने सवाल किया ये भी दुरुस्त है कि नीचे डले होता था मजिस्ट्रेट साहिबान के पास, इंसाफ डले का शिकार होता था। लेकिन अब केसेस के हिस्से हो गए ना, आधा केस जब उसमें सेक्शन भी कुछ और लगे होते हैं, आधा केस रह जाता है नीचे, आधा केस चला जाता है ऊपर। अब मुश्किलात तो वहीं पर खड़ी हैं। अब इंसाफ लेने वाला साहिल जो है वो परेशान है, वो उधर जाए या इधर जाए, कहाँ पर वो वसाइल खर्च करे। फिर ये ख़वातीन का मामला होता है, फिर वकील जो है वो भी कहता है कि मैं पहले कैंट में देखूंगा फिर वहां पर जाऊंगा, उतनी देर में उधर नई तारीख पड़ जाती है। क्योंकि सेशन जजेस के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, सेशन जजेस काम कर रहे हैं, बड़े केसेस निपटा रहे हैं, लोगों को सजाएं भी हो रही हैं, जजाएं भी हो रही हैं, लोग बरी भी हो रहे हैं, सजाएं भी लोगों को मिल रही हैं। मगर केसेस का हिसाब देखा जाता है कि अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, उसके मुताबिक ट्रायल वो चला रहा है, तो स्पीडी ट्रायल के लिए, जल्द इंसाफ के लिए आप उसको हाई कोर्ट एक एडमिन ऑर्डर के जरिए, एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर के जरिए उनको भी कह सकता है भैया जल्द ट्रायल आप मुकम्मल करें। ऐसा ही है, बजाय ये कि एडिशनल सेशन जजेस साहिबान को भिजवा दिया गया, वहां पर डिले हो गया। तो अच्छा देखिए, मौक़िफ़ ये भी ठीक है कि जो ऑलरेडी हमारे सेशन जज साहिबान हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस देख रहे हैं, उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जाहिर है कि वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, डिले के शिकार है बहुत सारी चीज़ें, इवन के कत्ल के केसेस भी चल रहे हैं, संगीन नौयत का केस होता है ये। तो इस हवाले से जो है वो अगर उनके फैसले जो है वो डिले का शिकार है, तो फिर ये एक छोटा सा मामला जिस पर आप एक खातून को जो है वो ये 354 नॉर्मल है, 354 नॉर्मल है, इसमें जब सेक्शन लगते हैं आगे तो वो फिर जो है वो आगे जाता है, वो आगे की बात है। लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं
موقف یہ سہیل صاحب کا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ابھی صرف 354 کا معاملہ جو ہے سیشن کورٹ میں گیا ہے. بالکل ایسے ہی, اور وہ بہت بڑی تعداد میں کیسز ہیں. ہاں جو بہت بڑی تعداد میں 354 ہے, پولیس اہلکار اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے نا, زیادہ کسی خاتون کے ساتھ, پولیس اہلکار اپنی جان چھڑواتے ہیں, تھانے والا ایسا سمپل 354 لگا دیتا ہے, سمپل 354 لگا دیتا ہے. جائیں اب وہ 354 لاکھوں کیسز ہیں نیچے, ٹرائل کورٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں نیچے. صحیح. اب وہ نیچے لاکھوں کیسز چلے گئے ایک دم سے سیشن کورٹ میں, برڈن بڑھ گیا اور بہت زیادہ. اب نیچے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جو مجسٹریٹ صاحبان ہے فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس, وہ نیچے فری بیٹھے ہیں, ان کے پاس کام ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جرم کے جو کیسز ہیں ان کے پاس پہلے یہ لگا ہوئے تھے, ڈھیر لگے ہوئے تھے, وہ کیسز کی سماعت کر رہے تھے باقاعدہ طور پر, اور اس کیسز کے فیصلے بھی آ رہے تھے, اور اس میں بڑے شاندار فیصلے بھی آئے ہیں, سزائیں بھی ہوئی ہیں. لوگ ضمانت کے بعد ٹرائل کورٹ میں آئے ہیں تو وہ مشکل میں پڑے ہیں. انہوں نے جس خواتین کو ساتھ زیادتیاں کی ہیں باقاعدہ طور پر کئی اس میں صلح نامے بھی ہوئے ہیں, اور ٹرائل کی وجہ سے, جلد سپیڈ ٹرائل کی وجہ سے ان کو انصاف بھی ملا ہے. یہ چیزیں ساری اب ڈیلے کا شکار ہو رہی ہیں. اب ہم بھی کے این کے ذریعے ہمیشہ ہم نے حق و سچ کی آواز بلند کی ہے. ہم نے یہ ایشو اگر سامنے لے کر آئے ہیں تو یہ عوام الناس کا یہ ایشو ہے, وکلا کا یہ معاملہ ہے. وکلا اپنی زبانی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, یہ سب کچھ وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہماری مشکلات بڑھ گئی ہیں. عدالتوں میں آنے والے سائل کہہ رہے ہیں ہماری مشکلات بڑھ گئی ہیں. اچھا, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سید جعفر طیار بخاری صاحب نے, وائس چیئرمین ہے بار کونسل لاہور کے, تو ابھی ہمیں آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ 354 کا جو یہ معاملہ سیشن کورٹ میں گیا ہے, عدالت میں گیا ہے, یہاں پر ایک تو جج صاحبان پہ پہلے بہت پریشر ہے, لیکن موقف کیا ہے وکلا صاحبان کا؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میری بہن ٹھیک ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل, آپ سنائیے, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل. جی میرے رب کا کرم ہے. اچھا, ایک بہت اہم موضوع خواتین کے حوالے سے بہت خاص جو ہے وہ ایکٹ, فوجداری ایکٹ 354, معاملہ جو ہے وہ سنگین نوعیت کا نہیں ہے, یہ سمپل ٹارچر ہے, ابیوزڈ جو ہے وہ لینگویج کے حساب سے ہے, تو یہ چلا گیا ہے سیشن کورٹ میں. اب آپ لوگوں کا کیا موقف ہے وکلا صاحبان کا؟ کیا کہتے ہیں کہ کینٹ کچہری میں ہی معاملہ ٹھیک تھا, مجسٹریٹ کے پاس ہی ٹھیک تھا, واپس یہیں پہ آنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا میں بہن ایسا ہے, ایک تو یہ جو لا میکرز ہوتے ہیں نا, یہ لا میک کرتے ہیں اگلے 10 15 20 سال کو دیکھ کے. میری ہمیشہ ان سے ریکویسٹ رہی ہے کہ یہ نا جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ تبدیلیاں کرتے ہوئے ضرور شامل کیا کریں. اور ان تمام سٹیک ہولڈرز میں سب سے امپارٹنٹ پوزیشن ہے وکیل کی, کیونکہ جو وکیل مشورہ دے گا نا وہ حقیقت کے قریب تر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جوڈیشری کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس لیٹیگنٹ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو غریب بیچارہ اس سارے پروسیس کو سفر کر رہا ہوتا ہے, فیس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح ہے. تو میری ذاتی رائے تو یہی ہے, جس طرح وکلا برادری کہہ رہی ہے کہ اسے مجسٹریٹ صاحب کے پاس ہی واپس بھیجا جائے. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. ادروائز اس میں ایک اور ایشو آنا ہے لیگلی کہ پھر اس میں ٹی اے فائل ہوگی, اور یہ جو کیسز ہیں یہ پھر ایک کورٹ میں اکٹھے ہوں گے. اس کے لیے پھر فائنانشلی نہیں ویسے بھی برڈن فیس کرنا پڑے گا عام لیٹیگنٹ کو جو ہے. صحیح صحیح صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا جو موقف ہے اس پہ دوبارہ جو ہے یہ مجسٹریٹ کے پاس شفٹ کر دیا جائے گا معاملہ؟ دیکھیں یہ ہمارا موقف ہے. ویسے تو میری پرسوں چیف جسٹس صاحب سے بھی ملاقات ہے, لارڈشپ مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب سے. ٹھیک ہے, میں انہیں بھی ریکویسٹ کروں گا بطور انسان جب بھی تبدیلی آتی ہے نا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا یا اس کا ڈائجسٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ پازیٹیو ہے تب بھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اور اگر لارڈشپ ہماری بات مان لیتے ہیں اور اس کو ایڈمنسٹریٹولی اسی طرح کر دیتے ہیں جیسے پہلے تھا, تو یہ میں سیٹرڈے والے دن لارڈشپ سے ملنے کے بعد ہی کچھ بتا سکتا ہوں. جعفر طیار بخاری صاحب, یہ پہلے مسئلہ تھا بڑا سمپل تھا. وکلا صاحبان جو ہے وہ اپنی جو نیچے فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ سے وہاں سے ٹرائل یہ مکمل کروا لیتے تھے, لیکن اب یہ ہوا ہے کہ آدھا کیس رہ جاتا ہے ادھر نیچے کورٹس میں, آدھا چلا جاتا ہے سیشن کورٹ میں ایسے صاحبان کے پاس. چونکہ اس کے ساتھ اگر دیگر جرم لگے ہوں گے, کوئی استغاثہ آ جاتا ہے, استغاثے میں وہ سنوائی کریں گے نیچے کینٹ میں یا ماڈل ٹاؤن میں یا ضلع میں. باقی جو 354 کا جرم کسی نے اگر چیلنج کیا یا اس طرح کیا ہے وہ بھی نیچے فیس 354 کے حوالے سے ایسے صاحبان
صاحبان کے پاس معاملہ آ جاتا ہے پہلے سے برڈن بہت زیادہ ہے, بہت سارے کیسز جو ہے وہ التوا کا شکار ہیں. اب یہ 354 لاکھوں کیسز ہیں, اور یہ لاہور نہیں پورے پنجاب کا مسئلہ ہے. یہ پورے پنجاب میں وکلا جو ہیں اپنے سائل کو جلد انصاف لے کر دینے میں جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں, اور بیچاروں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں وکلا صاحبان کی. اور ہیں بھی سائلین خواتین جو بیچاری جب دربدر جو ہے بہت ساری خواتین ہیں اس میں مدعی. بالکل صحیح, جی بتائیے گا سر. ایسا ہے کہ ایک تو یہ علیحدہ کورس میں نہیں چل سکتے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے, یہ پھر ٹی اے دائر کر کے, کیونکہ سیشن سینئر کورٹ ہے, ٹی اے دائر کرنا پڑے گا, اور وہ جو استغاثہ ہوگا وہ 354 کے ساتھ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ مجسٹریٹ صاحب علیحدہ سے استغاثے کی پروسیڈنگ کریں گے اور 354 کی حد تک سیشن جج صاحب جو ہے وہ علیحدہ سے پروسیڈنگ کریں گے. اور لیٹیگنٹ کے اوپر برڈن بڑھے گا. آئی ہوپ سو آپ تھوڑا سا انتظار کریں, اس کا بہتر حال نکلے گا میرا اللہ. انشاءاللہ جتنے آپ پر امید ہے سر, اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ میرے بھائی کوئی نہ کوئی اس میں اچھی کام جو ہے وہ کر لیں گے. یہ تو جو ہے وہ آگے بہتری آئے گی. آپ ہمیشہ وکلا کی آواز ہیں, آپ نے پنجاب بار کونسل سے ہمیشہ وکلا کی آواز بنے ہیں, اور وکلا کی آپ نے حق اور سچ کی بات کو ہمیشہ بلند رکھا ہے, اور آپ نے لوگوں کے لیے بھی جو عدالتوں میں آنے والے سائلین ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں آپ لوگوں نے پیدا کی ہیں. اور جو وکلا ایسے تھے کہ جن کے خلاف شکایتیں تھیں ان کے خلاف بھی آپ نے کاروائیاں کی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ KN9 نے یہ کوہ نور ٹی وی چینل ایک جو ہے مسئلہ سامنے رکھا ہے, یہ ہمارا ذاتی نہیں, یہ بہت سارے لوگوں کا ہے, بہت سارے وکلا کا مسئلہ ہے, لاکھوں افراد خواتین اس میں شامل ہیں. تو ہم آپ سے امید وابستہ کرتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس صاحب سے یہ ضرور بات کریں گے اس پروگرام کے حوالے سے بھی کہ یہ ٹرائل کورٹ ہے, فرسٹ سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ ہے, یہ واپس ان کے پاس 354 بھیجا جائے. جی میں کوہ نور ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں. کوہ نور ٹی وی اس طرح کے میٹر جو ہے وہ جب اس پہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آواز بڑی اوپر عوانوں تک چلی جاتی ہے. جی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہمت دے, اور اللہ ہمیں بھی آپ کے سامنے, معاشرے کے سامنے وکلا برادری کو سرخرو کرے. آمین آمین, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے ایک آخری جو ہے وہ سوال میں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کو جو یہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے, ابھی جو سائلین در بدر جو ہے وہ خواتین پھر رہی ہیں, آپ لوگوں کو, دیکھنے والے سننے والوں کو جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ جو پر امید آپ ہیں, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بات کریں گے اور انشاءاللہ اس میں کچھ جو ہے وہ بہتری آئے گی, تو کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں سے, ان خواتین سے؟ جی دیکھیں, چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جسٹس بننے سے پہلے خود وکیل تھے. صحیح. انہیں وکیلوں کی مجبوریاں یا اس معاشرے کی جو محرومیاں ہیں اس کا بڑا ادراک ہے, انہیں اس چیز کا بڑا احساس ہے. وہ تسلی رکھیں, ہوتا تو سارا میرے اللہ کی طرف سے ہے. بے شک بے شک. تو میں بہت پر امید ہوں, میرے اللہ نے چاہا یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی, آپ تسلی رکھیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا, اور باقاعدہ طور پر آپ نے جو ہے وہ اس کی یقین دہانی بھی کروائی کہ جلد ہی چیف جسٹس صاحب سے جو ہے وہ ملاقات بھی ہے, وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل سید جعفر طیار صاحب کی, اور وہ ان خواتین کو پر امید دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے ہی بہت تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اس ذہنی ٹارچر کا شکار ہیں جو ان کے ساتھ کسی دوسرے شخص نے کیا, اور اس کے خلاف وہ کھڑی ہوئی. یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے کسی عورت کے لیے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا اس کو ہیریس کرتا ہے, یا کام کرنے کی جگہوں پر یا گھر پر یا سڑک پر کہیں بھی کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, تو وہ عورت اپنے حق کے لیے جو ہے وہ اس شخص کے خلاف FIR درج کرواتی ہے 354 فوجداری ایکٹ کے تحت. یہ ایک سمپل ایکٹ ہے کہ جس میں اگر کوئی ابیوز کرتا ہے یا کوئی جو ہے وہ آپ پر تھپڑ مارنے کی آپ کو کوشش کرتا ہے یا کسی عورت کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو سمپل. اس میں آگے سیشن اور زیادہ ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات معاملہ جو ہے وہ بڑھ جائے تو خواتین جو ہے وہ بالکل پیچھے نہ ہٹے, ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوں. جو کیسز چل رہے ہیں آلریڈی پاکستان میں, اگر وہ سیشن کورٹ میں چلے بھی گئے ہیں تو دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ اس ایکٹ کو مجسٹریٹ کے پاس شفٹ کروانے کی, جس طرح کوہ نور نیوز کا پروگرام گڈ مارننگ کوہ نور ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے خواتین کی آواز بننے کی. ہمیشہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ ظاہر ایک خاتون ہونے کے ناطے جو ہے وہ خواتین کے لیے کام کیا جائے, اور کرتے بھی, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ہمارے رپورٹرز جو ہمارے لیے اسپیشل کام کرتے ہیں, جو رپورٹس نکال کے لاتے ہیں, ان کی بڑی محنت اس میں شامل ہوتی ہے, اور ہم پھر آن کال جن لوگوں کو لیتے ہیں وہ بھی یقین دہانی کرواتے ہیں. کوہ نور کا اتنا بڑا کریڈٹ ہے, یہ 5 ماہ میں کسی نے بات ہی نہیں اس پہ کی. جی بالکل, یہ صرف کوہ نور کا کریڈٹ ہے, یہ ہم نے بات کی ہے, عوام کی بات کی ہے, وکلا کی بات کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے یہ ڈاکٹر صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں
जाफर त्यार साहब। नहीं, हाँ बिल्कुल यकीन दहानी करवाई गई है, तो इसमें आगे जाकर जो है वो आसानी होगी और हम इस जो है वो दोबारा ये केसेस जो है वो देखेंगे कि मजिस्ट्रेट जो है वो इसी को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मेरी मजिस्ट्रेट साहिबान से भी गुजारिश है और उन वकला साहिबान से भी कि जो ख़वातीन के ये मसाइल देख रहे हैं और जो केस लड़ रहे हैं, कि जो बावसूख ज़राए हमारे बताते हैं कि केस डिले थे जिसकी वजह से सेशन कोर्ट शिफ्ट किए गए, आप इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें, ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हों। हमारा मौक़िफ़ हमेशा सच है, हम हमेशा सच के साथ खड़े हैं। वो सच जो बोलेगा हमारी सिंपैथीज़ उसके साथ हैं, मज़लूम के साथ हैं, आम आदमी के साथ हैं, अवाम के साथ हैं। हम किसी की बात नहीं करते, सिर्फ एक आम आदमी की बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप एक अहम मौजू लेकर हमारे साथ यहाँ पर आए आज़म भट्ट साहब, और हमने जो है वो इस पर बात भी की। इसी तरह के अहम मौज़ूआत पर बात करते रहेंगे, ख़वातीन की आवाज़ जो है वो आला हुक्काम तक पहुँचाते रहेंगे। वो मज़लूम ख़वातीन जो पाकिस्तान में किसी भी ज़्यादती का शिकार है, किसी भी तकलीफ़ का, अज़ियत का, हरेसमेंट का, किसी भी अब्यूज़ लैंग्वेज का शिकार हैं, वो अपने हक़ के लिए जब आवाज़ बुलंद करती हैं तो फिर ये केस अदालतों में चलते हैं, और जब केस अदालतों में चलते हैं तो फिर तारीख़ पे तारीख़ पड़ती है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, अपने केस को लड़ना भी है, और इसमें आगे बढ़ने के लिए जो है वो हिम्मत और हौसला नहीं, ये असाब की जंग है। जितने असाब ख़वातीन के मजबूत होंगे उतना ही मजबूत आपका केस भी हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर इंशाअल्लाह नई सुबह नए आगाज़ के साथ, कुछ अहम मौज़ूआत के साथ, कुछ सियासी तबसरों के साथ, कुछ जो है वो आपको करंट सिचुएशन हालात के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे, यहीं पे करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।